بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود مغرب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کرتے تھے۔ ہر فریق کا گمان تھا کہ جو قبلہ ان کا مقرر ہوا ہے وہی قبلہ ہے اور باقی قبلے غلط ہیں۔ اس آیت پر اس کا رد بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جسے تم قبلہ سمجھ رہے ہو یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ عز و جل جو رب قبلہ ہے اس پر ایمان لانا، قیامت کے دن کو ماننا، ملائکہ کو تسلیم کرنا، کتاب کو حق جاننا اور تمام انبیاء کرام کی تصدیق کرنا اور پھر قبلے کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ کی محبت میں اپنا مال دے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، سائلوں کو اور مسافروں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرو، 1 دینار مسکین کو دو، 1 دینار اپنے اہل خانہ کو دو، تو ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو اپنے اہل خانہ کو دیا۔ جب اللہ تعالیٰ سے تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب قسم کھاؤ تو اس کو سچ کر کے دکھاؤ اور جب منت مانو تو اس کو وفا کرو۔ اے ایمان والوں، تم پر خون کا بدلہ فرض کیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی کی پیروی اور اچھی طرح سے ادائیگی، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے، اور تم پر رحمت، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے آخری نبی رسول ہونے کا اقرار کرے اور گواہی دے کہ اس کا خون بہانا جائز نہیں۔ یہ حکم قبیلہ اوس اور خزرج کے بارے میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت اور تعداد، مال و شرافت میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی بے انصافی کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا قانون نافذ ہوا۔ اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر غلبہ میں زیادہ تھا۔ وہ دوسرے قبیلے کی عورتوں سے بغیر حق مہر نکاح کر لیتے تھے اور زیادتیاں کرتے تھے۔ اس قبیلے نے قسم کھا لی کہ وہ اپنے غلام کے عوض آزاد کو، عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کریں گے۔ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آیت کریمہ نازل ہوئی اور قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی جگہ بیان ہوا۔ اس آیت کریمہ میں قصاص اور عفو دونوں کے احکامات ہیں، حتیٰ کہ یہ تفصیل بھی یہاں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قصاص اور عفو میں مختار کیا ہے، چاہے قصاص لیں یا چاہے قصاص معاف کر دیں۔ اب آگے ایک اور آسانی بھی فرما دی گئی ہے، جس قاتل کو ولی مقتول کچھ معاف کرے اور اس کے ذمہ مال کا بدلہ لازم کر لے، اس پر اولیاء مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کریں اور قاتل خون بہا خوش معاملے کے ساتھ ادا کرے، یہ صلح المال کہلاتی ہے۔ اب آگے تم پر فرض ہوا ہے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑیں تو وصیت کر جائے، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں یعنی بیوی بچوں کے لیے۔ اگر موت کے آثار علامات ظاہر ہو جائیں اور ظن غالب ہو جائے کہ اب موت آنے والی ہے تو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وصیت نامہ تیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سخت بیمار تھا، میری عیادت کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری حالت تو ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اپنا تمام مال کی وصیت کر جاؤں۔ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا نصف کی کر جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی؟ فرمایا جی ہاں، تہائی میں ہی بہت ہے اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کو خوشحال چھوڑنا۔
یہ نہ ہو وہ لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگے۔ تو جو وصیت کو سن کر بدل دے تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اور پھر جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے اس میں صلح کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔